السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ عید الاضحیٰ گزر چکی ہے اور غالباً عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد ہی، متصل بعد ہی، یعنی عید الاضحیٰ کے ایک آدھ دن بعد، تین چار دن بعد، ہمارے ملک کے ایک مشہور موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ماشاءاللہ اس حوالے سے بھی وہ اپنی ایک امتیازی شناخت رکھتے ہیں کہ ان کی جو بھی جد و جہد ہے اس میں بہرحال اسلام کا عنصر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ ان سے میرا رابطہ بھی ہے تو ان کا مجھے فون آیا اور انہوں نے ایک شارٹ ویڈیو مجھے بھیجی، اور یہ ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے بھیجی، اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا۔ فیصل آباد کا واقعہ ہے، فیصل آباد کے ایک علاقہ مانا والا، وہاں ایک کوک کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈرائیور گاڑی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور لوگ اس گاڑی پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ جو کچھ اس گاڑی میں کوک کی بوتلیں ہوتی ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، گنجے، بال والے، سارے کے سارے لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہمارے قابل قدر موٹیویشنل سپیکر ہیں، انہوں نے مجھے وہ ویڈیو بھیجی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو اخلاقی گراوٹ ہے، اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا، آپ کی اوپینین کیا؟ بڑی حیرت ہوئی مجھے وہ شارٹ ویڈیو دیکھ کے۔ بہرحال چند لائنیں میں نے لکھ دیں اور پھر ساتھ یہ بھی ارادہ ہوا کہ اس پر ہم اپنے میڈیا سے بھی، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی ہم اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں۔ تو آج اسی حوالے سے ہماری نشست ہے کہ مانا والا کا واقعہ ہے، کوک کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور لوگ سب کچھ لوٹ مار کر کے حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ مسئلہ آپ سمجھتے ہیں خواتین و حضرات بھوک کا مسئلہ؟ نہیں، یہ بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوس کا مسئلہ ہے۔ ہوس کا نشہ دماغ پہ اتنا چڑھ چکا ہے کہ اللہ کی عدالت میں جواب دہی بھول چکی ہے، اللہ کی رزاقیت بھول چکی ہے، اللہ کی عدالت میں جواب دہی کی حقیقت بھول چکی ہے، تبھی اور جبھی تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو ہوس ہے، اس کا تعلق معاشرے کی سدھار سے ہے، اور جو معاشرے کا سدھار ہے اس کا تعلق تعلیم، تربیت اور شعور سے ہے۔ اس تعلیم، تربیت اور شعور سے ہے جس کی بنیاد پر انسان میں انسانیت، آدمیت پرورش پا سکے، ایمان پرورش پا سکے، جو انسانیت کی بلند ترین سطح۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی روشنی میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی عدالت میں جواب دہی کا احساس، اللہ اکبر، پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ بندے کی دل میں اللہ کی عظمت اترے، اللہ کی محبت اترے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اترے، جواب دہی کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو۔ پھر اس عظمت، معرفت اور جواب دہی کے احساس کی برکت اور زور پر بندہ اعمال صالحہ کے میدان میں اترے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ بیٹھے، اترے بھی اعمال صالحہ کے میدان میں، وہ اعمال جو اللہ کی نظر میں نیک ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ میری نظر میں نیک ہے، مجھے پسند ہے،
یہ نہیں. عین ممکن ہے کہ مجھے ایک عمل بہت اچھا لگتا ہو، بظاہر وہ بڑا خوشنما ہو، لیکن اللہ کو پسند نہ ہو. ہمارے ہاں جتنی بھی بدعات ہیں وہ گناہ سمجھ کے تھوڑی کی جاتی ہیں، وہ تو نیکی سمجھ کے کی جاتی ہیں، جبکہ اللہ کی نظر میں وہ بدعات ہیں، وہ مردود ہیں. تو اللہ کی عظمت، معرفت اور جواب دہی کے احساس کی برکت کے زور پہ بندہ اعمال صالحہ کے میدان میں اترے، پھر ان اعمال صالحہ کی برکت سے اس کی اخلاقیات میں سدھار آئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز عمل صالح ہے نا. جب نماز پڑھے گا، نماز زنا سے، فحشات سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، ہر چیز سے بچائے گی. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. بندہ روزہ رکھے گا، زنا سے بچے گا، فساد سے بچے گا، حرام خوری سے بچے گا، شہوات اور غلط لذات سے بچے گا. تمام اعمال صالحہ کی خاصیات یہی ہیں، ان کے نتائج اسی طرح ہیں. کردار سازی ہوتی ہے، اخلاقیات میں سدھار آتا ہے. اللہ اکبر. تو ایمان محض اللہ کی عظمت اور جواب دہی کے احساس کا نام نہیں، اگرچہ یہ بنیاد ہے. تو یہ چار چیزیں یاد رکھیں ترتیب سے. ایمان کیا ہے؟ یعنی تعلیم، تربیت اور شعور کا مقصد کیا ہے؟ کہ ترتیب وار یہ چار چیزیں بندے کے اندر پیدا ہو جائیں. ایمان، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کی عدالت میں جواب دہی کا احساس، پھر اسی برکت کے زور پر اعمال صالحہ، پھر اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کی اخلاقیات میں سدھار. پھر جب اس نبوی ترتیب پہ بندے کی جب تربیت ہو جاتی ہے، اس نبوی ترتیب پہ جب بندے کی تربیت ہو جاتی ہے، تو وہ بندہ ایمان سے مسلح ہو کے، اعمال صالحہ سے مسلح ہو کے، اخلاقیات سے مسلح ہو کے معاملات کے میدان میں اترتا ہے. یہ ایمان، اخلاق، اعمال، یہ آپ کی ذات سے تعلق ہے. معاملات دوسروں کی ذات سے تعلق ہے. معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، عمل کرنا. تو یہ معاملات چوتھے نمبر پر ہیں. اللہ اکبر. تو تعلیم، تربیت اور شعور کا مقصد یہ چار چیزیں ہیں. ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات، یہ چاروں چیزیں ٹھیک ہوں. یہ مقاصد ہیں تعلیم، تربیت اور شعور کے بنیادی مقاصد. باقی جتنے بھی مقاصد ہیں، آپ کو اچھی نوکری ملتی ہے، آپ کو اچھا رشتہ ملتا ہے، آپ کو دولت ملتی ہے، آپ کو شہرت ملتی ہے، آپ کو عزت ملتی، جو کچھ ملتا ہے، یہ تعلیم، تربیت اور شعور کے ثانوی فوائد ہیں. بنیادی مقاصد نہیں ہیں، ثانوی فوائد ہیں. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ تعلیم، تربیت اور شعور کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ بالکل نظر انداز ہو چکے ہیں. ثانوی مقاصد پر نظر ہے، بلکہ ثانوی مقاصد پر بھی نظر نہیں، ناجائز اور حرام مقاصد پر نظر ہے. ان کو ہم نے فوکس کیا ہوا. تعلیم، تربیت اور شعور کی جو بنیادی مقاصد ہیں وہ سارے نظر انداز ہیں، ایمان سے لے کر معاملات تک. دیکھ لیں، تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں اس پہ. ایمان، ہماری تعلیم، تربیت اور شعور میں ایمان کہاں ہے؟ ایمان کی تو ہم نے چھٹی کروا دی ہے. ایمان ہے ہی نہیں. ایمان متروک ہے، مہجور ہے، نظر انداز ہے. ہماری درسگاہوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری تربیت گاہوں میں ایمان نہیں ہے. ایمان والے کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو ہر جگہ سے دور رکھتے ہیں، ہر منصب سے، ہر ذمہ داری سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو آیا تو بس یہ تو کایا پلٹ دے گا. معاشرے کی کایا نہیں پلٹنی چاہیے. یہاں فرعونیت رہنی چاہیے، یہاں قارونیت رہنی چاہیے، یہاں سرمایہ دارانہ نظام رہنا چاہیے، یہاں شیطان کا معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظام رہنا چاہیے. پھر ایمان کی بات آپ دیکھ لیں. اعمال، ہم نماز پڑھنا تو وقت کا ضیاع سمجھنے لگ گئے ہیں کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو اذان کی آواز ہی بھاری لگتی ہے؟
تو ہماری تعلیم تربیت اور شعور میں نماز ہے ہی نہیں، اعمال صالحہ ہیں ہی نہیں، اخلاقیات کا ہم نے کیا حشر نشر کیا ہوا ہے. ہم نے اسلام کی اخلاقیات کو ربڑ کی طرح اس طرح کھینچ دیا ہوا ہے کہ اس میں اسلامی شناخت مسخ ہو کے رہ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کفر و اسلام کی شناخت، کفر و اسلام میں امتیاز کا مسئلہ جنم لے چکا ہے. رواداری اور برداشت کے نام پر اسلام کے عقائد کو، اسلامی عقائد کو کفر اور گمراہی کی ہلکی آنچ میں رکھ دیے گئے ہیں. اللہ اکبر. شاعر اسلام کی توہین ہو رہی ہے. مرد و زن کا اختلاط، ایک کو انوائرمنٹ، لڑکیوں کی دوستیاں، یہ جتنے بھی باہر آپ کے ہوٹلز ہیں یہ لڑکے لڑکیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. شراب کو ہم سوشل ڈرنک سمجھنے لگ گئے ہیں. یہ تو ہماری اخلاقیات ہیں. معاملات، حلال حرام کی تمیز ختم ہے. سود، سٹہ، جوا کا تصور ختم ہے. بس ڈیمانڈ، سپلائی اور کمائی. جو ڈیمانڈ ہے وہ سپلائی کرنی ہے اور کمائی کرنی ہے، اور اس کمائی کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھنا ہے. تو تعلیم تربیت شعور کے جو 4 مقاصد ہیں ترتیب وار، ایمان، اعمال، اخلاق اور معاملات، مکمل طور پر نظر انداز ہیں، ختم ہے. بنیادی مقاصد کا ستیاناس ہم نے کر دیا، اور جو اس کے سیکنڈری لیول کے مقاصد ہیں، پرپز ہیں، ان پر نظر ہے، بلکہ حرام مقاصد پر نظر ہے. ہم تعلیم تربیت اور شعور کے نام پر نسل نو کے دماغ میں، نئی نسل کے دماغ میں معلومات ٹھونس رہے ہیں، علم نہیں دے رہے ہیں. علم اور معلومات میں فرق ہے، نالج اور انفارمیشن میں فرق ہے. ہم تعلیم تربیت اور شعور کے نام پر اپنی نئی نسل کے دماغ میں صرف معلومات ٹھوس رہے ہیں، وہ بھی برائے میدہ اور مسانہ، کہ میدہ تگڑا ہو جائے اور مسانے سے ہم کام لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل مکمل طور پہ متروک ہے، مہجور ہے، نظر انداز ہے. تعلیم تربیت اور شعور میں دل کا کہیں تصور ہی نہیں ہے، جبکہ انبیاء کی محنت کا مرکز ہمیشہ سے دل رہا ہے. اللہ اکبر. دل پر محنت ہوتی ہے ایمان کی حرارت کے لیے، معرفت خداوندی کے لیے، جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کے لیے. اللہ اکبر. پھر اسی دل میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو پھر اس ایمان کے بلبوتے پر اعمال صالحہ جنم لیتے ہیں، پھر اعمال صالحہ کے بلبوتے پر اخلاقیات جنم لیتے ہیں. پھر جب بندہ ان تینوں خصوصیات سے متصف ہوتا ہے، ایمان، اعمال، اخلاق، پھر معاملات میں اترتا ہے. تجارت بھی ایک معاملہ ہے، جہاد بھی ایک معاملہ ہے. معاملہ کہتے ہیں دوسروں کے ساتھ کوئی عمل، تو دوسروں کے ساتھ عمل، تجارت بھی دوسروں کے ساتھ عمل ہوتا ہے، جہاد بھی دوسروں کے ساتھ عمل ہوتا ہے. یہ ہی ہمارے معاشرے کا المیہ کہ تعلیم تربیت شعور کے بنیادی مقاصد نظر انداز، ثانوی مقاصد پر نظر، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے تعلیم تربیت شعور کے حرام مقاصد کو گڑ لیا ہے، ساری محنت اس کے اوپر ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ایک وَلَقَدْ أَنزَلْنَا